تو سبقت ربودہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے ابا جی کا نام ہے غیاث الدین، پسرے غیاث الدین برتو سبقت ربودہ کہ تجھ سے پہلے غیاث الدین نے کہ بیٹے نے مجھ سے بھیک مانگی ہے، میں نے ہندوستان اس کو دے دیا ہے۔ اب دیکھیے کتنے بادشاہ آئے اور گئے، التمش آئے، غوری آئے اور بلبن آئے، کتنے ہی آئے، ان سے اسلام کو قوت نہیں ملی۔ اسلام کو قوت ملی تو کس سے ملی؟ وہ ایک بندہ خدا جو ولی ہے، جو گدڑی پوش ہے، جو ایک قبر سے فیض لے کر کے آیا ہے۔ انہوں نے اگر پہلے چلا کاٹا تھا لاہور میں کہ ایریا کمانڈر یہ ہے، اس سے پہلے پوچھ جاؤں کہ نہ جاؤں، تو 40 دن کے چلے کے بعد یہاں سے چلے۔ آپ فرماتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ یہ خواجہ غریب نواز کا کوٹیشن ہے، یہ عام آدمی کا کوٹیشن نہیں ہے۔ وہاں جو جا کے پہنچے پرتھی راج کو سوجی کے میں کسی اپنے گرو کو مقابلے میں اتارا، خواجہ غریب نواز نے کھڑا میں اتار کے اس طرح پھینکی، سر میں بجتی چلی گئی، یعنی جوتا پرشاد کے ذریعے سے اس کو نیچے اتار دیا۔ اب وہ پرتھی راج جو تھا اس کو فارسی میں برتھوا کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار جو فارسی میں اولیاء اللہ کے تذکرے لکھے، اس میں پرتھی راج کو کہتے برتھوا کہتے۔ اس وقت آ کر کے وہ حاضر ہوا، اس نے کہا جناب ہم اپنی شکست مانتے ہیں، فرمایا اور کوئی زور ہے تو لگا لو۔ تو 90 لاکھ کافروں نے ایک ولی اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی، کفر کو چھوڑا۔ اب بتاؤ کسی بادشاہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ آدمی ایک وقت میں شکست قبول کی؟ اگر شکست قبول کرتا بھی تو دنیاوی معاملہ تو کرتا، ذہنی طور پر مسلمان ہو کے جنہوں نے کلمہ پڑھیا وہ خواجہ غریب نواز کے فتوحات ہیں۔ اس طرح آپ اگر کوشش کریں کہ آپ ملیزیا میں چلے جائیں، ملیزیا میں اسلام گیا تاجروں کی معرفت، نہ یہ جانتے تھے بولی، نہ وہ اشاروں کے ذریعے سے بات سمجھاتے رہے۔ جس طرح آپ کے دین میں لذت اور مزہ ہے، پیار ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرو لذت محسوس کرتے ہو، صحابہ کا ذکر کرو لذت محسوس کرتے ہو، اہل بیت کا ذکر کرتے ہو طبیعت میں نشہ آ جاتا ہے، یہ بات ملیزین مسلمانوں میں نہیں ہے۔ مجھے کافی کوئی سال کے قریب اس ملک میں ایک دورے میں جانا پڑا، میں ٹھہرا ہوں، بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا۔ اس میں شافعی مذہب کے لوگ گئے لیکن بہت بعد میں گئے، پہلے جو اسلام پہنچا ہے وہ تاجروں کی معرفت پہنچا ہے۔ تو جس سے دکان میں جا کے پیسے دیتے سودا لے کے چل پڑتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی دوستی ہے۔ اسی طرح عالم اور باقی مسلمانوں کے درمیان کوئی دوستی نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی اہل بیت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں۔ بہت دیر کے بعد یمن کے سید گئے، ان کو کہتے سقاف، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کے ایک صاحبزادے ان کی بچی جوان ہو آئی، تو انہوں نے کہا یہاں یہ مجبور کریں گے کہ غیر سید کو رشتہ دوں، ملک چھوڑتے ہیں، ملک چھوڑ کے یمن میں چلے گئے۔ لیکن دیکھا کہ یہاں رزق روزی کمانے کا کیا ذریعہ ہے، وہاں ایک گھاس ملتی ہے، زخرف اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے وہ مکانوں کی چھتوں پر، جس سے ہمارے ہاں پرانے وقت میں ٹیڑھے ویڑھے بالے ہوتے تھے، اس کے اوپر پہلے لکڑیاں ڈالتے تھے، ان کو میریں کہتے تھے، ان کے اوپر گھاس ڈالتے تھے، اس کو سروٹ کہتے ہیں، نرسل کہتے تھے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے وہ گھاس کاٹ کے زخرف تو وہاں اس شہر میں بیچنا شروع کی۔ تو سقف کہتے ہیں چھت کو، چھت کا سامان تیار کرنے والے کو سقاف کہتے ہیں، ان کو سقاف کہنے لگے۔ آج تک یمن میں یہ بولی ہے کہ سیدوں کو سقاف کہتے ہیں، لیکن یمنی لوگوں کا اسلام بنسبت ملیزین کے زیادہ عمدہ ہے، ان میں لذت ہے۔ آج بھی دیکھتے ہو نا کہ اسلام کی ہمدردی میں اپنے آپ کو وہ خطرے میں ڈالتے، وہ یمنی ہیں، اچھے یا برے ہیں مگر یمن کے رہنے والے ہیں۔ تو یمنیوں میں جو اسلام آیا تھا وہ سقاف کی معرفت آیا تھا۔ اور اسی طرح جو علاقہ ہے جاوے سماٹرے کا اور جکارتا کا،
اس جگہ بھی تاجر ایمان لائے تھے۔ ہماری ملاقات وہاں کے رہنے والے علماء سے مدینہ یونیورسٹی میں ہوتی رہی، بالکل کورے، اہل بیت سے کوئی محبت نہیں، اولیاء اللہ سے کوئی محبت نہیں، صرف کتابیں پڑھو، مسجدوں میں رہو، تنخواہیں لو، کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ احباب ہمارے دنیا میں کیا کام حمایت کر گئے، بی اے پڑھے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ کچھ زندگی کا اصل۔ لیکن جس جگہ ولیوں نے دین پہنچایا ہے، مثلا بغداد کی سرزمین میں وہ رونق پہلے نہیں تھی جو سرکار کی آمد کے بعد ہوئی۔ پہلے جو اہل بیت وہاں آئے ان کو جینے ہی نہیں دیا ظالموں نے، ان کا بچے کو ذبح کیا، جو دودھ پینے والے بچے تھے ان کو بھی ذبح کیا۔ ایسی اسلام دشمن قوم پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی۔ بندہ جوان کو مارتا ہے، جوان ہونے والے کو مارتا ہے، لیکن ایک اپاہج کو نہیں مارتا، کہتا ہے یہ پہلے ہی مظلوم ہے۔ بچے دودھ پینے والے کو نہیں مارتا، یہ شیر خوار بچہ ہے، لیکن انہوں نے شیر خوار بچوں کو بھی مارا ہے جو نقصان پہنچایا جا سکتا۔ مگر بغداد میں سرکار بغداد کی آمد کے بعد سب سے پہلے روزے کی تبلیغ دی، اس کے بعد پھر آپ نے وہ نقشے دکھائے کہ اس وقت کی جتنی طاقتیں تھیں ان کو پسپا کر کے چھوڑ دیا۔ مستنجد باللہ اس وقت کا عباسی حکمران تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یزید سے بڑھ کر ظلم کیا تھا۔ آج میں کسی عباسی کو برا نہیں کہنا چاہتا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، لیکن انہوں نے عباسی ہونے کو ایک مذہب شمار کیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے دو شاگرد امام محمد اور امام یوسف، یہ دونوں آپ کے قریب کے رشتہ دار تھے۔ اب ذرا فہم و خرد کا، عقل مندی کا اور غیرت کا موازنہ کیجئے، ان کو کمپیئر کیجئے آپ نے سامنے رکھ کر کے۔ جس وقت عباسیوں کی حکومت آئی تو اس وقت انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے چیف جسٹس کی پوسٹ ریز کی، لیکن آج کا چیف جسٹس نہیں کہ موم کی ناک کے در جدھر مروڑا مڑ جائے۔ وہ ایسا تھا، بادشاہ فیصلہ کرے تو چیف جسٹس کے کورٹ میں اپیلیبل تھا، اپیل کی جا سکتی تھی۔ چیف جسٹس فیصلہ کرے بادشاہ کے کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے انہوں نے تیار کیا۔ آپ نے اپنے دوستوں سے بتایا میں یہ قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ قلمدان نبی پاک کی اولاد کی عداوت کے لیے استعمال ہوا ہے، اس قلمدان پر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن جب انہوں نے بلایا، پوچھا ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں، آپ نے ان کے سامنے جو بات کی، انہوں نے فرمایا میں چیف جسٹس ہونے کے قابل نہیں ہوں، چیف جسٹس ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جھوٹ کہتے ہو، تم قابل ہو؟ آپ نے جو جھوٹا ہو وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ رہ گئی بات وہی۔ اس وقت انہوں نے امام محمد، چونکہ ماں دھوبن تھی، باپ درزی تھا، روٹی کے لیے دین کو قبول کیا ہوا تھا، اس لیے ان کو امام ابو حنیفہ نے گھر کا خرچہ بھی دیا، اپنا خرچہ بھی دیا، کتابوں کا خرچہ بھی دیا، اپنے خرچے سے پڑھایا۔ لیکن جو ہی انہیں کہا کہ آپ کو چیف جسٹس بنا دے، ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، بیٹھ گئے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ تھا کہ عید کے وقت جو فالتو تکبیریں، وہ 4 تکبیریں ایک رکعت میں ہوتی ہیں، فالتو تکبیریں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ ان کا مطلب تھا 5 تکبیریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ دیکھا کہ حکومت جاتی ہے، کہا حکومت باقی بچ جائے، جمازوں کو جانے دو۔ یہ فٹافٹ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق عمل کرنے لگے۔ اب بتاؤ اسلام کی خدمت کس طرح ہوتی؟ انہوں نے پھر اولاد رسول کے لیے ایک پابندی لگائی کہ سید جتنے ہیں وہ سبز کپڑے پہنیں گے۔ کیوں؟ ایسے سیدوں کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں کہ نہیں، سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے
تو پتہ چلا کہ یہ سیدوں میں سے یہ عباسیوں کے خلاف ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، دکان پر سودا لینے جائے تو سبز کپڑوں والے کا ریٹ اور ہے اور دوسروں کا ریٹ اور ہے۔ اس میں اسلام کی خدمت کیا ہوتی؟ بعد میں امام محمد اسی سیٹ پر بیٹھے، انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا، مگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ آپ بھی فیصلہ دیں کہ یہ جو سید زید بن علی ہیں، امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، یہ باغی ہیں، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ کو سب سے افضل کہتے ہیں۔ ساری امت، پہلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی سب سے افضل ہے، آپ بغاوت کا فتویٰ دیں۔ ان کا باغی تم ہو سکتے ہو، یہ اولاد رسول ہیں، یہ باغی نہیں ہو سکتے۔ اور تم تو سمجھتے میں فتویٰ دے سکتا ہوں، انا من شیعت ہی فاتحت 30,000 درہم، میں ان کا مرید ہوں اور میں نے ان کو 30,000 درہم بطور نذرانے کے پیش کیے ہیں۔ یہ کہنا آسان کام ہے۔ ان کو اب سے ابد کی بنیاد پر جیل خانے میں بھیجا گیا، پھر جیل خانے سے آپ کی لاش آئی، معلوم ہوا جفا کی تیغ سے گردن وفا شہروں کی کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں۔ اب ٹائم دیکھو کیا ہے، ہو گیا؟ اچھا میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد 17 ماہ رمضان کو یوم بدر ہوگا، یوم بدر کو انشاءاللہ منائیں گے، مولا مطلع کے جو واقعات ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے، آپ کے زخمی ہونے کا بھی ذکر کریں گے، آپ کی شہادت کا دن 21 ماہ رمضان ہے، اس تاریخ بھی کریں، لیکن درمیان میں یہ 2 عرس آپ نے چھوڑے ہیں، کیونکہ بار بار بلایا جائے تو قوم تھک جاتی ہے۔ کھانے سے بھی تھک جانا یہ ہماری قوم کی خصوصیت ہے، ہم دینے سے نہیں تھکتے، کیونکہ دیا ہوا انہی کا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے یہ انہی کے نام کا ہے، اس لیے ہم بار بار خرچ کریں تھکتے نہیں ہیں۔ مگر کھانے والے کہتے ہیں کڑی کڑی بلانے جی، وہ کڑی کڑی بلانے کے منگنے ہیں، نہیں مانگتے کچھ نہیں ہیں، خدمت کرتے ہیں، دعا کے طلبگار ہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو آپ سے دعا مانگتے ہیں، آپ دعا کریں، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ اب وقت ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، آپ 17 ماہ رمضان بھی یاد رکھیں اور 21 ماہ رمضان بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ خوب بھرپور رونقیں ہوں گی، اور انتظامی دوستوں سے اجازت ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے اس کی نشر و اشاعت کریں، ٹیلی فون بھی کریں۔ اور پچھلی دفعہ کافی سارے لوگ دوچھے سے کوئی آدمی نہیں آیا تھا، اور ککھڑ ادوال سے کوئی آدمی نہیں آیا تھا، حالانکہ یہ بڑے پابند ہیں، بہت پابندی سے آتے تھے، لیکن ان کو اطلاع ہی نہیں کی گئی، اور لیکن اجتماع ایسا خوبصورت تھا کہ دل خوش ہو گیا، سارے کمرے بھرے ہوئے تھے۔ اب ہم نے یہ دوستوں سے کہا ہے کہ آپ عورتوں کے لیے ایک حال الگ، اس میں بیٹھنے کی جگہ بھی ٹھیک کر دیں، اس میں پانی وانی کا بندوبست بھی ٹھیک کر دیں، اس سے کہ ٹوائلٹ خواتین کے لیے الگ ہے، اس لیے جو مائیں پہنیں اہل بیت کا ذکر سنتی ہیں دل میں بٹھاتی ہیں، مرد اس طرح غور نہیں کرتے، اور تمام اولیاء اللہ کا ذکر جس پیار سے عورتیں سنتی ہیں دل میں بٹھاتی ہیں، اس کا تو مرد غور نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو جو ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کی عزت کریں گے، خدمت کریں گے، کچھ مانگیں گے نہیں انشاءاللہ، صرف دعا مانگیں گے، دعا کوئی ایسی چیز ہے جس میں پیسے خرچ ہو۔ امید ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے، جس طرح پچھلی مرتبہ آپ کی حاضری بڑی تسلی بخش ہوئی، مزہ آ گیا، طبیعت خوش ہو گئی، جس وقت کسی آدمی نے 4 آدمیوں کو دعوت دی ہو، 8 آدمی ہو جائے گھبراتا ہے کہ راشن کس طرح پورا ہوگا، لیکن الحمدللہ اس تاریخ بھی ہمارا راشن فالتو بچا تھا، اور انشاءاللہ اب بھی انتظام اچھا کریں گے۔ اور میں اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پچھلی مرتبہ راشن کا بھی بہت اچھا بندوبست کیا تھا، افطاری کا بھی بہت اچھا انتظام کیا تھا، اور لنگر بھرپور طریقے سے تقسیم کیا تھا، کوئی آدمی لنگر کھائے بغیر نہیں گیا تھا، اور اتفاق سے وہ لنگر اتنا مزیدار پکا ہوا تھا، میں نے بھی بہت دلچسپی سے کھایا، حالانکہ میں چاول کھانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، مگر میں نے کھایا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شمولیت فرمائیں گے۔ اب مؤذن سے درخواست ہے کہ وہ اذان کا بندوبست کریں۔